قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی صدق اللہ رسول النبی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ اس پہ تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے حضور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى من صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوض بلند درود سے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ رب العزت والذوالجلال، خالق بحر زمان، جس کے حکم سے لمحے تقدیس پاتے ہیں، جس کے انتخاب سے مہینے فضیلت کے تاج سے سرفراز ہوتے ہیں، اور درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جس کے صدقے میں وقت کو معنی ملے، جس کے قدموں کی آہٹ سے تاریخ نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اور پہچانا۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی ذات سراپا نور اور جن کی سنت سراپا ہدایت ہے۔ حضرات محترم، زمانہ اپنی گردش میں کبھی ہمیں غفلت کی دھن میں لپیٹ لیتا ہے اور کبھی رحمت کے اجالے کی طرف لے آتا ہے۔ سال کے مہینے دراصل اسی سفر کی منزلیں ہیں، اور انہی منازل میں ایک نہایت لطیف، پاکیزہ، گہرا اور باوقار مہینہ شعبان المعظم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو شور دنیا اور سکوت رمضان کے درمیان ایک خاموش مگر بامعنی پکار بن کر آتا ہے۔ ایسی پکار جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور روحوں کو آمادہ سفر کرتی ہے، سفر کے لیے ہماری روحوں کو تیار کرتی ہے۔ شعبان صرف ایک کیلنڈر کا وقت نہیں، بلکہ بندے اور رب کے درمیان ایک سیریس مکالمہ ہے۔ یہ مہینہ اعلان کرتا ہے کہ اب غفلت کی مہلت ختم ہونے کو ہے، اب دلوں کی صفائی، نیتوں کی درستگی اور اعمال کی اصلاح ناگزیر ہے۔ یہ وہ ساعت، وہ گھڑی ہے جب انسان کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میرا دل اس قابل ہے کہ رمضان کی انوار کو سمیٹ سکے؟ کیا میری روح اتنی زندہ ہے کہ وہ شب برات کی گھڑیوں کو پہچان سکے؟ اسی لیے اہل علم نے فرمایا کہ شعبان دلوں کی بیداری کا مہینہ ہے، دلوں کو جگانے کا مہینہ ہے۔ جس طرح کسان فصل بونے سے پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، کانٹوں کو نکالتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح شعبان دل کی زمین کو نرم کرنے، گناہوں کے کانٹے نکالنے اور آنسوؤں کی نمی سے اسے سیراب کرنے کا موسم ہے۔ اگر یہ تیاری نہ ہو تو رمضان کی بارش بھی دل میں اثر نہیں دکھاتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں یعنی شعبان میں عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول سے پہلے بندے کو خود کو اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے۔ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی عبادت گویا امت کے لیے ایک خاموش خطبہ ہے کہ رمضان کی عظمت کو پانے کے لیے پہلے دل کو عظمت بندگی سے آشنا کرو۔ شعبان کا مہینہ ایک خاموش اعلان ہے، ایک روحانی دستک ہے، ایک ربانی انتباہ ہے کہ اب لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اپنے اصل کی طرف۔ جو اس پکار کو سن لے اس کے لیے رمضان مغفرت کا پیغام بن جاتا ہے، اور جو اس سے غافل رہے وہ رمضان پا کر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے نام میں خود اس کی حقیقت اور معنویت پوشیدہ ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اہل لغت یعنی ڈکشنری میں اس کا معنی ہے کہ دو بنیادیں اور دو وجہیں اس کی معنی کی بیان کی گئی ہے۔ پہلی، شعبان کا لفظ عربی مادہ
تشعب سے ماخوذ ہے، یعنی لفظ تشعب سے بنایا گیا ہے، جس کے معنی ہے بکھر جانا، پھیل جانا، یا الگ الگ سمتوں میں منتشر ہو جانا، پھیلنا۔ اور پرانے عرب معاشرے میں اس مہینے کو اسی لیے شعبان کہا جاتا تھا کہ رجب کے احترام کے بعد جب قتال کی پابندی ختم ہو جاتی تو عرب قبائل لوٹ مار، سفر اور مختلف مقاصد کے لیے الگ الگ سمتوں میں پھیل جایا کرتے تھے۔ گویا یہ مہینہ ان کے لیے عملی سرگرمیوں اور حرکت کا زمانہ بن جاتا تھا، اسی نسبت سے اسے شعبان کہا گیا ہے۔ اور یہ لغوی معنی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ایک عبوری مرحلہ ہے جس میں حرکت بھی ہے اور تبدیلی بھی ہے۔ اور دوسرا، شعبان کا لفظ شعب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، کسی چیز کا آپس میں مل جانا۔ اور اس مفہوم کے اعتبار سے اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بے شمار خیر و برکتیں ایک جگہ اکٹھی مل جاتی ہے۔ رحمت، مغفرت، عبادت، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کی نعمتیں اس مہینے میں جمع ہو کر بندے کے لیے رمضان المبارک کی تیاری کا سامان بنتی ہے۔ یوں ہی مہینہ خیرات کے اجتماع اور روحانی نعمتوں کے ذخیرے کا نام بن جاتا ہے۔ ان دونوں معنیوں پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ماہ شعبان بیک وقت میں تشعب اور اجتماع کا حسین امتزاج ہے۔ ایک طرف یہ مہینہ بندے کو دنیا کی مشغولیات سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور دوسری طرف عبادات، نیکیوں اور رحمتوں کو جمع کر کے رمضان کی عظیم نعمت کے استقبال کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ شعبان ظاہری طور پر حرکت کا اور باطنی طور پر جمعیت قلب کا مہینہ ہے، یعنی ہمارے دل کو اللہ کی عبادت میں جوڑنا اور مشغول رکھنے کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکات اور باوقار مہینہ ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں اس مہینے کا صراحتاً کے ساتھ ذکر نہیں آیا، لیکن قرآن کی تعلیمات اور اصول ماہ شعبان کی روح اور اہمیت کی مکمل وضاحت کرتے ہیں۔ شعبان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی چند بنیادی نکات پر غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ مہینوں کی ترتیب اور ہر مہینے کا اپنا وقت اللہ کی حکمت سے مقرر ہے۔ ہر مہینے ایک مخصوص مقصد کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور شعبان انہی مہینوں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان سے پہلے بندے کو تیاری اور اصلاح کے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کرے اور اس عظیم مہینے کو دل و جان سے قبول کرے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف سے چڑھتے ہیں اور نیک اعمال انہیں بلند کرتے ہیں۔ یہ آیت ماہ شعبان کی اصل روح کو واضح کرتی ہے۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے اعمال اس حالت میں پیش ہو کہ آپ روزے کے ساتھ ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شعبان میں اعمال کی اصلاح، عبادات کی کثرت اور اخلاص ضروری ہے، دل کی پاکیزگی ضروری ہے، تاکہ رمضان میں یہ اعمال مکمل طور پر قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح مانے کامیابی پاؤ۔ یہ آیت شعبان کے مقصد کو بیان کرتی ہے۔ شعبان کا مہینہ بندے کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، دل کی صفائی کرے اور رمضان کی عظمت کے لیے خود کو تیار کرے۔ یہ مہینہ ایک روحانی پریکٹس کا دور ہے جہاں بندے اپنے اعمال کی جانچ کرے اور دل کو اللہ کی طرف موڑے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کیا اس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، یعنی نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ قانون، یہ اصول شعبان میں روزوں، عبادت، ذکر، استغفار اور درود و نیکی کی کثرت کی بنیاد ہے۔ یہی مہینہ ہمیں تیار کرتا ہے کہ رمضان میں اعمال صالحہ کی قدر و منزلت کو پہچان سکے اور نیکیوں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ ماہ شعبان قرآن کی روشنی میں اعمال کی اصلاح کرنا،
دل کی صفائی، توبہ و استغفاری اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر لمحہ اہمیت رکھتا ہے، اور جو شخص شعبان میں اپنے دل و اعمال کو سنوارے وہ رمضان کی برکتوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ حضرات محترم، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ماہ شعبان کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جو رب کی عظمت اور رمضان کی سعادت کے درمیان واقع ہو کر اہل ایمان کو غفلت سے بیداری کی طرف بلاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے عبادت اور روزوں کے ذریعے امت کو عملی رہنما عطا فرمائی ہے۔ یعنی ہمیں کیا عمل کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان المبارک میں گزارے ہوئے دن کو دیکھ کر ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ احادیث نبویہ میں اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ شعبان رمضان کی تیاریوں، دلوں کی اصلاح اور مغفرت کی امید کا مہینہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں جو اس مہینے کی قدر و قیمت کو بیان کرتی اور نمایاں کرتی ہوئی، ظاہر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو دوسرے مہینوں کی نسبت شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ رجب اور رمضان کے درمیان غافل رہتے ہیں، حالانکہ اسی مہینے میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بس مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ شعبان کی فضا کو ایک زندہ حقیقت بناتی ہے کہ رجب کی عظمت اور شعبان کی شان کے درمیان، یہ رمضان کی شان کے درمیان یہ مہینہ اکثر نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ گھڑیاں ہیں جب بندوں کے اعمال میزان الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت کو اختیار کرنا اس بات کی ایک دلیل اور پروف ہے کہ اللہ کے حضور اعمال کی قبولیت کے لیے روحانی کیفیت، اخلاص اور مجاہدہ نفس نہایت اہم ہے۔ یہ دلیل ہمیں سکھاتی ہے کہ شعبان غفلت کا نہیں، بیداری کا مہینہ ہے، خاموشی میں عبادت اور تنہائی میں اخلاص کا درس دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یہ روایت ایک عملی دلیل ہے کہ شعبان عبادت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کثرت سیام اختیار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ شعبان دراصل رمضان کی عملی تیاری ہے۔ جیسے سپاہی میدان جنگ سے پہلے مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، ویسے ہی مومن شعبان میں نفس کو عبادت کا عادی بناتا ہے تاکہ رمضان میں کمزوری نہیں بلکہ قوت کے ساتھ داخل ہو۔ یہ حدیث اس غلط فہمی کو بھی دور کرتی ہے کہ نیکی صرف رمضان تک محدود ہے، بلکہ رمضان کی روح شعبان ہی میں پروان چڑھتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، یعنی بہت تھوڑے دن چھوڑتے تھے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پورا مہینہ فرض روزوں کی طرح گزارا جائے، بلکہ مقصد کثرت عبادت میں زیادگی لانا۔ فقہی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ شعبان میں نفلی روزے مسنون ہے، سنت ہے۔ ادبی طور پر دیکھا جائے تو یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو دل رمضان کی روشنی چاہتا ہے وہ شعبان کی محنت سے ہی منور ہوتا ہے۔ یہ دلیل اس سنت کو مضبوط کرتی ہے کہ عبادت میں تسلسل اور اعتدال مطلوب ہے، یعنی لگاتار اور انصاف کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ نصف شعبان کی رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے
یہ حدیث شعبان کی فضا میں مغفرت کی خوشبو بکھیر دیتی ہے۔ اس رات کی اصل روح چراغاں یا رسم نہیں بلکہ دلوں کی صفائی ہے۔ دلیل یہ واضح ہے کہ کینہ، بغض اور نفرت مغفرت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا شعبان کی فضا میں ہمیں باطن کی اصلاح، دل کی صفائی اور تعلقات کی درستگی کا پیغام دیتی ہے، کیونکہ صاف دل ہی رحمت کا، نزول حق کا مستحق بنتا ہے۔ ان احادیث میں اس کی تشریحات ہے، یہ ڈیٹیل بھی بتائی گئی ہے کہ ثابت ہوتی ہے کہ شعبان عبادت کی بیداری، اعمال کی پیشی، روزوں کی کثرت اور مغفرت کی امید کا مہینہ ہے۔ یہ وہ فضا ہے جہاں مومن اپنے باطن کو سنوارتا ہے، اپنے اعمال کو نکھارتا ہے اور رمضان کے نور کے استقبال کے لیے خود کو آمادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ جو شخص اس مہینے کی قدر پہچان لے وہ یقیناً رمضان کی برکتوں سے بھی بھرپور حصہ پا لیتا ہے۔ اگر ہمیں یہ جاننا ہو کہ ماہ شعبان کی اصل قدر و قیمت کیا ہے تو اس کا سب سے روشن اور مستند معیار سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اکرم کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ ماہ شعبان آپ کا طرز عمل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ مہینہ غفلت کا نہیں بلکہ عبادت، تیاری اور قرب الہی کا مہینہ ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں شعبان میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، خصوصاً نفلی روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ رمضان کی عظمت کو پانے کے لیے ہمیں نفس کو عبادت کا خوگر بنانا ضروری ہے۔ ہمارا یہ معمول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جو بندہ رمضان کی روحانی بلندیوں تک پہنچنا چاہتا ہے اسے شعبان میں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں روزوں کی کثرت صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ یہ دل کی تربیت، روح کی آمادگی کا ذریعہ ہے۔ روزہ نفس کی خواہشات کو کمزور اور روحانی شعور کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہو تو آپ اس حال میں ہو کہ روزوں کے ذریعے نفس کو اللہ کے حضور جھکا چکا ہو۔ اسی طرح شعبان میں قیام اللیل، ذکر الہی، استغفار اور درود پاک کا اہتمام بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ یہ عبادات دراصل دل کو دنیا کے شعور سے نکال کر رب کے حضور حاضر کرتی ہے، اور درود پاک کی کثرت اس نسبت کو تازہ کرتی ہے جو بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اور یہی نسبت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں بڑا ہوا عبادتی معمول امت کے لیے صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا خاموش زبان میں امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول سے پہلے بندے کو خود کو جھکانا پڑتا ہے۔ جو رمضان کی مغفرت چاہتا ہے وہ شعبان میں توبہ و استغفار اور اطاعت کا راستہ اختیار کرے۔ یہ سیرت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ نیکی وقتی جوش کا نام نہیں ہے بلکہ تسلسل یعنی لگاتار اور تیاری کا تقاضا کرتی ہے۔ رمضان کوئی اچانک آنے والا مہمان نہیں بلکہ شعبان کے ذریعے خود اپنی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ جو اس اعلان کو سن لیتا ہے وہ رمضان میں سرخ رو ہو جاتا ہے، اور جو نظر انداز کر دے وہ رمضان پا کر بھی پیاسا رہ جاتا ہے۔ بس شعبان اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے معمولات کا جائزہ لیں، عبادت میں اضافہ کریں، دلوں کو صاف کریں اور اس مہینے کو رمضان تک پہنچنے کا روحانی زینہ بنا لیں۔ یہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور یہی شعبان کی اصل روح ہے۔ حضرات محترم، اسلامی شال میں شعبان اور رمضان کا تعلق صرف دو متصل یعنی جڑے ہوئے مہینوں کا نہیں بلکہ یہ تعلق تیاری، عطا، محنت، انعام، بیج اور فصل کا تعلق ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندے اپنے دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اسی زمین پر رحمت و مغفرت کی بارش برستی ہے۔ جو زمین پہلے سے تیار ہو وہی بارش کو جذب کرتی ہے، سوکھتی ہے، ورنہ پانی بہہ جاتا ہے اور زمین ویسی ہی سخت رہتی ہے۔ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا خاص اہتمام ہمیں یہ سکھاتا ہے
کہ رمضان کی عظمت کو پانے کے لیے پہلے خود کو اس کا اہل بنانا پڑتا ہے۔ شعبان میں روزہ، ذکر، توبہ اور درود گویا رمضان کے انعامات کی پیشگی تیاری ہے۔ اسی لیے اہل علماء فرماتے ہیں کہ شعبان میں عبادت، محنت اور رمضان میں عبادت و رحمت عطا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف ادھر ادھر گھوم کر اور ہم رمضان کی تیاری نہ کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضرات محترم، شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، اس رات کو بھی ہم اپنی غفلت کا ذریعہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، ادھر ادھر چلتے پھرتے اور چائے کی ہوٹلوں پر گھومتے ہوئے ہم اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے پوچھو تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کی رات تو صرف جاگنے کی رات ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر سے کہتا ہوں، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے۔ اگر آپ صرف ہوٹلوں پر بیٹھ کر اپنی رات کو جاگ کر گزارنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا تو آپ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا اور آپ کو پوری رات کا عبادت اور نفلی ثواب مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر گھوم کر صرف جاگ کر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے آج کی رات جاگ کر کاٹی ہے۔ ایسا جاگنا ہمیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شعبان المعظم میں رمضان المبارک کی تیاری کرنے اور اپنی روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور باطنی اصلاح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا